أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ، آپ کے کلام سے ہم جڑنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیے۔ جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ہمارے ذہنوں میں واضح فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, so we were in a group which belongs to, how many ayats are there? We did yes. کتنے اس کون سا گروپ ہے، اس میں کتنی آیتیں ہم ہیں جو کر رہے تھے؟ پلیز دس از ویری امپورٹینٹ کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پر ربط ہے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ جس 214 پہ گروپ ختم ہوا تھا، so we started from 215. Verse number 215. کون سے کیا حکم تھا اس میں؟ صدف، anyone؟ صدف حسین۔ ان کے مائک بھی جلدی آف نہیں ہوتے یا اسٹارٹ نہیں ہوتے، میوٹ ہوتے، کیا ہے؟ 215 میں کیا حکم آیا تھا؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آئی تھنک آپ مجھے صحیح سنائی، آپ نے میرا ہی نام لیا تھا نا؟ جی میں تو نہیں کھولا۔ جی اس میں وہ پوچھا تھا 215 میں ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کہاں خرچ کریں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ انفاق، خرچہ کرنا، جی انفاق کرنا، خرچہ۔ اب یہ دوسرا وہ 242 تک یہ آیتیں چلے گی، اور ہم یہاں سے 216 سے ایک گروپ شروع کیے۔ 216 سے آپ کو 216 ہم کر چکے ہیں، اور 217 218 یہ 3 آیتیں۔ یہ کس عنوان کیا ہے، اس میں کس بارے میں حکم ہے؟ جی سر اس میں بھی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت نہیں والے ہاں بولیے بولیے۔
جی کہ کون سے ایسے مہینے ہیں یا حرمت والے مہینے میں کہ جس میں جنگ کرنا منع ہے؟ تو عنوان ہم کیا دیں گے؟ کوئی ایک لفظ میں یہ 3 آیتوں کو عنوان دیں گے؟ سر 3 اس میں کیا کریں گے کہ حکم کا کسی بات کا کرنا حکم، کیا ہے وہ؟ امر امر اور فعل امر نہیں. اسکرین آ رہا ہے آپ کے پاس؟ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ 116 اور جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں. قتال. یہ کم از کم ایسے کچھ آیتوں کے گروپ بنا کے تو اس سے آپ کو کنٹینٹ بھی سمجھ میں آئے گا، ہے نا. آپ میں سے تو بہت سے گرامر بھی کیا سیکھ رہے ہیں، اللہ بہتر جانے، مجھے نہیں معلوم. خیر، دیٹس گڈ. ناؤ وی ول ٹیک دس آیا. یہ ہم پرسوں اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرے تھے، تیزی سے ختم کرنا ہے. دانش الرحمان ہے یا نہیں؟ ساجدہ تو ہے. دانش آر یو ان دا کلاس؟ جی سر، میں بھی کلاس میں ہوں. چلیے بسم اللہ شروع کریے. اب اس کو آپ کو کچھ موقع ملا، اس آیت کو میں انٹروڈیوس کرا تھا، تھوڑا سا اس کا کنسٹرکشن دیکھنے کے لیے کہا تھا. ڈیڈ یو گیٹ اینی چانس؟ سر آنیسٹلی میں اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں دیکھ سکا. میں نے شروع کیا تھا لیکن ابھی میں اس کی پوری ہسٹری پڑھ نہیں سکا. لیکن مجھے یاد ہے آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں یہ کروایا تھا تو وہاں سے میرے ذہن میں تھوڑا ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں، چلیے لیکن میں پوری طرح سے جتنا بھی کر سکتے ہیں کریے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھیں اور میں سمجھوں کہ کیا سیکھ رہے ہیں. وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو بڑا میرا ساری محنت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. چلیے ایسے شروع کریے. بسم اللہ. کہاں تک آپ چل سکتے ہیں چلیے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا. کمان ابھی ہم میں سر مجھے یہاں پر 3 آیتوں کا میں ایک ورڈ میں اس کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ ساری آیتیں قتال یا جہاد. اب یہ قتال میں اس میں خاص طور سے شہر الحرام جو ہیں وہ حرام مہینے، حرام قتال کے بارے میں اس سے پہلے کی آیت میں تھا. اب یہ حرام مہینوں میں لڑائی، حرام مہینے. اس میں جو ایک تو سر میں جب اس کی تلاوت میں اس کے اپنے آلریڈی جو ٹکڑے کر رکھے ہیں تو اس کے مطابق اللہ اس میں جو کفار ہیں وہ ان سے متعلق ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ متعلق مطلب یسألونک عن الشہر الحرامی قتال فیہ. تو یسألونک کو اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرامی کے بارے میں، شہر حرام کے، ماہ حرام کہنا ہے یا شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کیسا ہے. قتال فیہ، اس میں قتال کیسا ہے، اس میں لڑنا کیسا ہے، جہاد کا لفظ اگر ہم اس کو کہہ سکیں تو یہ سوال کرتے ہیں وہ لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے ٹکڑے میں حکم آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں آگے چلوں سر اسی کی فردر ایکسپلینیشن کروں فعل مضارع کی اور باقی چیزوں کی؟ نہیں، وہ تو وہ چلتا رہے گا. وہ فی الحال اس کے ہم وہ کر لیں گے تفسیر یا اس کا ترجمہ. جی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ قل، حکم کے ساتھ کہا، قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینے کی کے حوالے سے کہ اس میں لڑنا یا جہاد کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے. گناہ اب اس میں نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کہاں ہے لفظ کبیر؟ گناہ اس میں شامل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے اس طرح سے. نہیں، یہ بعض چیزیں محذوب ہوتی ہیں. کبیر یہاں پر آ رہا ہے تو یقیناً وہ جو ہے ایک بری بات یا گناہ کی بات یا بہت ہی خراب بات ہے جو
بہت زمانے قدیم سے عربوں میں وہ مہینے جو حرمت والے تھے ان میں قتال وغیرہ، چاہے ان کے قبیلوں میں کیسی ہی دشمنی ہو، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں، وہ حرمت والے مہینے سب کو یاد ہوں گے، کیا ہے حرمت والے مہینے کون سے ہیں دانش؟ حرمت والے مہینے سر ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ رجب پہلے ہے نا، ویری گڈ جی رجب سے شروع کرنا جی، اس کے بعد 3 مہینے متواتر ہیں۔ جی چلیے اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے، تھوڑا سا غور ہم کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہ یسألونہ کا کیا یہ سوال صحابہ نے کیا ہوگا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کیسا ہے، یا کوئی اور کیے ہوں گے؟ دیٹ وی ہیو ٹو کنسیڈر اپون اٹ۔ اس کے لیے ہم کو 2 راستے ہیں۔ ایک تو اس آیت کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تاریخی پس منظر میں اس آیت کو جو لوگ تفسیر کرتے ہیں تو ایک جمادی الاخر کی 30 تاریخ کو کوئی واقعہ ہوا تھا جس میں کچھ قریش کے جو کفار تھے ان کو مسلمانوں کا ایک گروپ تھا 5-6 آدمیوں کا، وہ ان سے لڑنے آئے تو ان کو قتل کر دیا تھا۔ وہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت پہلی تاریخ یا چاند نظر آ گیا تھا۔ تو اس پہ ایک ہنگامہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت جو ہے وہ حرام مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتی ہے نا۔ یہ ایک تاریخی منظر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی تاریخی حوالے ہیں جس کا تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مہاجرین جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے تو مکہ چلے جاتے تھے، اور اس صورت میں اگر کوئی حرمت والے مہینے میں یہ حرم شریف جائیں یا مسجد الحرام کو جائیں اور وہاں پر ان کو روکا جائے، اگر قریش ان سے لڑائی کریں تو ان کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے گردن جھکا کے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ قتل کر لو، یا پھر ان سے لڑنا چاہیے؟ دیر میں بی مینی ریزنس، لیکن اب اس آیت کو تاریخی منظر سے بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فار ٹل دا ڈے آف ججمنٹ جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کے لیے کہ یہ مہینوں کی حرمت آج بھی باقی ہے، قیامت تک بھی باقی ہے۔ کوئی پہل نہیں کرے گا، اس سے پہلے کی آیتوں میں ذکر آ گیا ہے، لیکن کوئی خود سے آگے بڑھے تو پھر اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ اس میں بڑے میسیجز ہیں۔ ایک تو ایک میسیج کہ ایک کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی خراب کام ہوتا ہے، لیکن انسان کو سامنے والا مجبور کر دیتا ہے کہ اس سے لڑائی کرے یا وہ کرے۔ دوسرا، اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی بجائے چھوٹا گناہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی یہی قتال کی مثال ہے کہ اگر وہ روک رہے ہیں یا ان سے لڑنے ہیں تو ہاتھ بن کے تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر لڑیں گے۔ تو اس آیت میں بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا کہ یقیناً یہ تو گناہ ہے۔ جب یہ سوال یسألونہ میں یا وہ ہے یا تو یہ اس وقت کے قریش تھے جو تاریخ کے لحاظ سے ہنگامہ اٹھائے تھے کہ وہ رجب کا چاند دکھ گیا تھا، اس میں انہوں نے قریش کے لوگوں کو قتل کیا، جو بالکل روایتوں کے خلاف ہے، یا پھر یہ کہ جب مہاجرین کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر وہ حدیبیہ تک جانے سے، مکہ میں آنے سے روک دیے تھے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے تاریخی واقعات ہیں، ہم اکثر تفسیر میں اب تک بہت بار کر چکے ہیں۔ تو وہ جو چھوٹے گروپ جاتے تھے یا 1 یا 2 جاتے تھے، ان کو اگر کوئی روکے تو ان کو حرمت والے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال کسی کی بھی طرف سے آ سکتا ہے کہ اس میں قتال کیسا ہے۔
شہر الحرام میں قتال کیسا ہے؟ تو ایک مختصر جواب یہاں پر دے دیا گیا، قل قتال فیہ کبیر۔ اب یہ کبیر جو ہے اس کے اندر کچھ چیز محذوب ہے، بہت بڑا ہے، یعنی بڑا کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ایک چیز ہے، وہ بڑا کیا ہے؟ بڑا ثواب ہے، بڑا گناہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہ زمانے قدیم سے قتال اس میں منع تھا، یا اس کو حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا۔ اب کہہ دیجئے ان سے کہ اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے چیزیں بھی گنوائی جا رہی ہیں جو وہ قریش کر چکے تھے یا اب بھی اس وقت کر رہے تھے، جب چھوٹے چھوٹے گروپ عمرے کے لیے یا مسجد حرام کو جانا چاہتے تو ان کا راستہ روکتے، ان کو عمرہ کرنے سے روکتے۔ تو اس کے بعد یہ تو بہت برا ہے، بہت خراب بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے، قتال فیہ کبیر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہلوا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے چلیے۔ اس کے بعد وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب اس میں آگیا کہ وہ روکتے ہیں وَصَدٌّ، اور اب اس پہ جو آپ نے بھی پہلے بھی بولا کہ جو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے ہیں، وَكُفْرٌ، اور کفر کرتے ہیں بِهِ۔ ہمارے دانش، جی سر۔ یہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک بنیاد، ایک ٹھوس چیز کے لیے، صدن آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ روکتے ہیں، یہ فعل ہو سکتا ہے صدن، سر یہ اسم ہے۔ پھر لازمی بات ہے وہ روکتے ہیں تو ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوگا نا، یہ ٹھیک، مصدر ہے، یہ اور مصدر ہے، صدا یا صدو، اس کا جو ہے مصدر صدن ہے، جی صدن ہے، تو یہ روکنا کے معنوں میں، ٹھیک ہے سر، روکنے کا، روکنا، ان ٹھیک کا روکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یہ راستے سے، یہ بالکل صحیح۔ تب یہ چیز جو ہے ہم کو، میں اسی کے لیے اتنی وہ گہرائی میں جا کے کر رہا ہوں کہ ہم جب سمجھیں تو یہ کوئی اسم جو ہم کرے، فیل جو کر رہے ہیں وہ فرائیڈے، بالکل صحیح سر، وہ میری مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ فیل کیا ہے، فیل کے اقسام کیا ہیں، ہے نا، تو اس سے کیسا اس کا پھر مصدر کہاں استعمال ہوا؟ یہ مصدر ہے، مصدر معنی فیل کا کام ہے، روکنا، جی کس سے روکنا؟ ان سبیل اللہ، ٹھیک ہے سبیل سر، اللہ مل کے ایک گروپ بنتا ہے، وہ سب ہم کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اللہ کے سبیل اللہ، آپ کو معلوم ہے ایک گروپ بن گیا، دو ورڈز کا مرکب بن گیا، ہے نا، جی بالکل سر۔ اور سب معلوم ہے، کئی بار کر چکے ہیں، یہ ذہن میں ہوگا یہ کام، ہر بار جو ہے اس کو لکھ کے یا پڑھ کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک دو اسم مل کے یہ کیا بن گیا گروپ؟ سبیل اللہ کیا بن گیا؟ سبیل اللہ سے مضاف علیہ بن گیا میرا۔ اب یہ ہر بار ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا پڑھیں گے تو رمضان میں 4 آیتیں بھی نہیں ہوگی، جیسا ہماری کلاس میں 1.25 گھنٹے میں 1 آیت ہوتی ہے، تو یہ صرف ذہن میں کام کرے گا کہ یہ دو مل کے ایک ہی چیز ہو رہی ہے، روکنا اللہ کی راہ سے، جی بالکل، روکنا اللہ کی راہ سے، یہ ایک میں اس کو نمبر ڈالا تھا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2 ڈالا تھا میں، وہ کفرن، اور کفر کرنا، بس بھی کفر کرنا یعنی اللہ کو بھی نہیں ماننا، اللہ کے احکام کو بھی نہیں ماننا، اللہ کے نبی کو بھی انکار نہیں کرنا۔ ماننا، ٹھیک ہے، جی یہ سر، دوسری بات۔ اب اس کے بعد یہاں پر وا آ کے والمسجد آ گیا، اب اس کا اس سے کفرن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وا آیا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وا کیا ہے؟ سر یہ عطف ہے، اور یہ عطف پھر اسی پچھلے والے روکنا سے متعلق ہے۔ ویری گڈ، یہ بالکل، یہ چیز اگر سمجھیں گے تو قرآن کے پڑھنے کا، تلاوت کا مزہ آئے گا، ورنہ جو ہے اس کو
اللہ بہتر جانتے ہیں، ویسے بھی پڑھ لینے سے کیا ثواب دیتے ہیں، لیکن مقصد وہ نہیں ہے کتاب کا۔ کتاب کا مقصد تو اس کو سمجھنا ہے، وہ صدن سے اس کا تعلق ہے، المسجد الحرام، صدن عن سبیل اللہ، وہ صدن المسجد الحرام، مسجد حرام میں جانا، وہاں پر عمرہ کرنا، طواف کرنا، اس سے اگر روکتے ہیں تو یہ تین کام بتائے گئے، ان کا روکنا اللہ کے راستے سے، اور کفر کرنا یعنی اللہ کے کلام پہ ایمان نہیں لانا، اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لانا، اور جو اللہ کے احکام ہے اس کو فالو نہیں کرنا، یہ کفر کی تعریف میں آتا ہے۔ اور پھر عطف ہے کس کے اوپر؟ صدن کے اوپر، وہ مسجد ہے نا، والمسجد، اور جو ہے مسجد الحرام، مسجد الحرام۔ پھر یہاں پر دو اسم مل کے، یہ مسجد الگ نہیں ہو گئی، حرام الگ نہیں ہو گئی، یہ دو اسم مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گروپ آتے ہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو ہر وقت ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے پڑھتے پڑھتے کہ ہر ایک اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، پوری قرآن تو ایسا کمپلیٹ نہیں کر سکتے جیسا ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ سال بھر میں 217 آیتیں ہم کمپلیٹ کرے، پھر رمضان آ رہا ہے، رمضان کے ساتھ ہی کچھ شروع کرے تھے۔ اس کے اپنی اسپیڈ بھی بڑھانا پڑے گا، ذہن میں گرامر ہر وقت ہم جو اس کو مضاف الیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیز ٹو تھنگس ول بیکم ون، صدو ہے نا، والمسجد الحرام عن سبیل اللہ، ٹھیک ہے، یہ سبیل اللہ، مسجد الحرام، یہ دراصل ایک ہی ورڈ ہے، اس سے روکنا۔ جی سر، اس کے بعد دیکھو ٹھیک، اس کے بعد پھر اگلا آپ نے چوتھا نمبر بھی لگایا ہوا ہے، واہ کے ساتھ پھر عطف آیا، اور پھر اخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا۔ بس جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا اس کو کہتے کہ ہجرت کرو، نکل جاؤ، ہے نا، اس کو وہاں سے نکالنا۔ اب یہ اخراج ہی تھا، اخراج اہلہ، اخراج نکالنا، جیسے صدن تھا ویسے ہی ہے۔ اہلہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہا ہے؟ یہ مسجد الحرام کی طرف جائے گی۔ بالکل، اہلہ مسجد الحرام، جو مکے کے رہنے والے ہیں، مکے کو محض اس لیے نکالنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اس نئے دن پہ ایمان لے آئے، اللہ کی توحید پہ ایمان لائے، ہے نا، اس پہ۔ یہ چار باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اس کے بعد اس کا مقابلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قتال فیہ کبیر، قتال فیہ کبیر، یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ اکبرو عند اللہ، یہ جو ورڈ آیا اکبرو، یہ کس قسم کا ورڈ ہے؟ اٹس اے کمپیریٹیو ڈگری، اٹس گریٹر دین، اٹس گریٹر دین دس سن، یہ بھی سن ہے، لیکن اس سے بڑے گناہ تو تم کر ہی رہے ہو، یا وہ مشرکین کر ہی رہے ہیں، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کے دین پہ چلنے سے لوگوں کو روکنا، خود کفر کرنا، مسجد الحرام میں مومنین کو جانے سے روکنا، یا مکے سے ان کو نکالنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ جو وہ کر رہے ہیں، دس از اکبر دین قتال فیہ۔ اور پھر یہ کس کے نزدیک ہے؟ یہ کس اللہ کے نزدیک، بس اللہ کے پاس، اللہ کے پاس یہ جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ روگین آیت، اس کو ہم اگر سمجھیں گے، خالی ترجمہ پڑھ لیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو ہم کام کر رہے ہیں، کچھ گرامر بھی کر رہے ہیں عند اللہ۔ پھر اس کے بعد والفتنۃ اکبر من القتل، اس کے بعد ایک اور چیز، یہ چار ہو گئے تھے، یہ پانچواں ہے، یہ پانچواں کیا ہے؟ والفتنۃ۔ اب یہ بھی فتنہ پھیلانا یا پھیلاتے ہیں، ہے نا، یہ کیا فعل ہوگا یا اسم ہوگا؟
तो ये भी इसम है यहाँ। कैसे मालूम हुआ आपको? यहाँ तो तनवीन नहीं है। सर ये अल से ये मारूफ यस, अलिफ लाम कभी फेल में नहीं आता, इस्म जी में आता है। तो फिर ये भी इस्म हुआ। इसमें मारूफ इस्म हुआ। ये है अकबरू मिनल क़त्ल। फिर वही अकबर आया, यहाँ पर भी अकबर आया। दोनों का कंपैरेटिव के लिए कंपैरिजन किससे हो रहा है? कबीरुन से। जी दोनों और का ये कंपैरिजन कबीरुन से हो रहा है। बिल्कुल ये सही ये चार चीजें प्लस ये पांचवी चीज फिसाद, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना या दूसरों को किसी किस्म की जहमत देना, वो फितना है साजिशें करना भी ना। ये अकबर है। अब उसके बाद देखिए, जो हम काम करते आ रहे हैं उसमें से वो हमारी फिजिकल क्लास में जितने जेंट्स थे उससे भी पूरे श्रिंक हो के अभी 3-4 रह गए इसमें। लेकिन वो पता नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो समझ में बात, हम जो काम कर रहे हैं वो समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हर आयत जो है नेस्टेड होती है। नेस्टेड माने कई जुमले मिलके, नेस्ट कहते हैं घोंसला, घोंसले को कहते हैं। घोंसला जो है वो कई काड़ियों से मिलके परिंदा बनाता है। कई एक काड़ी से घोंसला नहीं बनता, एक ईंट से घर नहीं बनता। ठीक है। एक ईंट से घर नहीं, घर के लिए फिर कई ईंटें मिला के उसकी दीवार बनाना पड़े। एक ईंट से दीवार नहीं बनती, एक काड़ी से घोंसला नहीं बनता। परिंदे को कई काड़ियां ला के, आपने देखा होगा कोई ना कोई घोंसला, परिंदा छोटी से छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है। तो कई काड़ियां ट्विक्स ला के उसको जमा करके अपना घोंसला बनाती है। हैव यू सीन एवर ए नेस्ट ऑफ ए बर्ड? जी बिल्कुल सर हाँ। तो इनके तो हर आयत जो है वो नेस्टेड होती है। एक आयत में कई तरह से कुछ जुमले इंशाइया होते हैं, कुछ जुमले इस्मिया होते हैं, कुछ जुमले फेलिया होते हैं, किसी बातों की खबर दी जाती है। यहाँ तक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सवाल का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलवा दिया कि वो अगर ये पूछते हैं तो आप उनको ये जवाब दे दीजिए कि क़िताल तो यकीनन बुरी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो तो इससे भी बड़ा गुनाह है। वो है 1 2 3 4 5, है ना। ये चीजें क़िताल से भी बड़ा गुनाह है। मदन खुद तो ये इब्तिदा नहीं करेंगे क़िताल की, लेकिन सामने कोई लड़ने आ गया तो फिर उसका जवाब देना जरूरी है। तो ये जरूरी उससे बड़े गुनाह है। अकबरू अकबरू। अब वो 5 चीजें क्या बताइए। अब उसके बाद यह जो 5वीं चीज है, इसको किस जुमले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया? ये जुमला कौन सा होगा? तो वाह को छोड़ देंगे, वाह फिर अत्फ है। ये जुमला किस किस्म का जुमला होगा? सर ये जुमला इसमिया बनेगा। वेरी गुड। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझिए कि मेरा ज़मीर भी मुतमईन हो रहा है दैट यू आर लर्निंग समथिंग। अब ये बिल्कुल एक कोई पढ़ा हुआ तरीका, यानी जो पुराने गांव में एक छुरी पे लोग सुना के पढ़ देते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो बेचारे मुसलमानों को आता नहीं था, पड़ी हुई छुरी लेके जानवर को ज़ुबा करते थे। उनके बड़े बिस्मिल्लाह पढ़ दिए उनके। ऐसा कोई एक खास हमारा तरीका नहीं है कि उसी से हम वैसे ही करें, उसके पीसेस करें। ये जुमला इसमें है, वो मकसद हमारा नहीं है ग्रामर से, बल्कि फिर एक इत्तला दी जा रही है एक जुमला इसमिया से। इससे 100% खबरिया जुमला है, ये इंशाइया जुमला नहीं है, इसमिया खबरिया है। इसकी जी खबर दी जा रही है कि फितना तो ये पर बड़ा है मिनल खबली जी मिनल खतली। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया तमाम हजरात को? पूरा क्लियर मुझे तो हो गया। बस दूसरों का तो मुझे भी पता नहीं। चलिए उसके बाद जी सर आगे चलो। अच्छा, पूरी आयत आप ही करेंगे या? मैं कहता हूँ आगे भी। हाँ चलिए चलिए। वला यज़ालून वला यज़ालून
युकातिलूनकुम अब ये हत्ता हम लोग दुनिया की मेहनत कर चुके हैं ऐसे उसके ऊपर, है ना, ये फेल है, इसको क्यों मुजारे इस्तेमाल किया गया, है ना, ये मुजारे है तो क्यों इस्तेमाल हुआ, इसके मायने क्या है ना, ये कैसे बना, जाला, है ना, जल्ला, जी जालूना। उसके लिए हमने इसमें यजालूना मजारे बना लिया और उसके प्लूरल के लिए आ गया थर्ड पर्सन के वो बाज रहेंगे, और शुरू में वला लगा के उसकी नफी होगी कि वो बाज नहीं रहेंगे, ये जल्ला या हमेशा चलने से है या रुकने के मानों में भी है, और ये उसका ये क्या हो गया, उसका मनफी हो गया, है ना, मुस्बित। जी मुस्बित एक जब फेल होता है, मनफी ला यजालूना, और वो ला नहीं रुके। अब ये नहीं यजालूना आया तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है दे, ये वो दे है। अब वो दे सब कौन है ये जब तक नहीं मालूम है हमारे को, उस वक्त तक जो है बात समझ में नहीं आएगी ना। ये तो प्रोनाउन है, ये जी प्रोनाउन किसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो कहीं बहुत दूर नहीं है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबों में नहीं है वो प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी के लिए है, वो यहीं पर है इसी आयत में। बिल्कुल ऐसे ही सर। उसमें जो हम शुरू से बात लेके चल रहे हैं, यस अलूना का से वो लोग जो कुफारे मक्का हैं और सवाल करते चले आ रहे हैं मनफी अंदाज में, उनको लेके चले गए यहाँ पे। वो सवाल करते हैं, या फिर जो है वो जो ये काम करते हैं, जो रास्ता रोकते हैं, कुफ्र करते हैं, मस्जिद हराम का रास्ता रोकते हैं, वहां से जी लोगों को निकालते हैं, ये काम जितने कर रहे हैं उनके लिए ये आया। वो बिल्कुल नहीं सही। रुकेंगे इन कामों से, दे वो विल बात नॉट स्टॉप डूइंग दीज वर्क्स। जिससे ना लोगों को वहां पर इबादत के लिए आने से, रोकने से नहीं रुकेंगे, मस्जिद हराम में इबादत करने से, उम्रा करने से लोगों को रोकने से नहीं रुकेंगे, ये तमाम चीजों से, फितने से भी नहीं रुकेंगे। जी कब तक नहीं रुकेंगे? वला यज़ालून हत्ता यरुद्दुकुम युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दुकुम, उस वक्त तक ये बाज नहीं आएंगे, आपसे लड़ते रहेंगे जब तक आप मुड़ ना जाओ, फिर ना जाओ। हम दीनिकुम, अपने दीन से, तुम्हारे दीन से, मतलब अपने दीन अभी से। देखिए अपने तर्जुमे में कुछ गड़बड़ की। सर मैंने युकातिलूनकुम को मैं जब बोलूंगा तो ये मज़ारे है, और उसमें कुम आपकी ज़मीर आपसे कह के, ये युकातिलूनकुम वही लोग हैं जिनके बारे में यजालूना था। युकातिलूना वो लड़ते रहेंगे कुम आपसे, हत्ता ये उस आप कहाँ से आ गया? आप सर कहाँ से आ गया? कुम से कुम आप नहीं है ना। जब युकातिलूना का अगर जब होता तो ठीक आप ठीक होता था, ये सिंगुलर प्लूरल, ये जो कातिल कर रहे हैं मेहनत, उसको थोड़ा सा काम में लाना है ना। ला यजालूना ये या जो है वो किसके लिए है, ये सारे मैं बता दिया। जी मुझे पता नहीं कितने लोग समझ, आप कितने नहीं समझ रहे हैं, आप लेकिन युकातिल नहीं कहना वो चाहिए। नहीं रुकेंगे। युकातिलूनकुम, अब ये कुम कौन है? ये सर सारे अहले ईमान हैं। बस खत्म होगी बात। फिर आपने इस तर्जुमे में इसको आप कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर दिया। ये डायरेक्ट खिताब है, ये डायरेक्ट खिताब है कि वो जो ये काम करते हैं, 5 काम करते हैं, वो इन कामों से उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनका जो मंशा है, उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो जाए। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो सबको यक़ालूना युक़ातिलूनकुम, वो नहीं रुकेंगे किस चीज से? लड़ाई करने से, हाँ, आपसे किताल। तुम्हारे से लड़ाई करने से नहीं रुकेंगे, वो लड़ते रहेंगे। कब तक? बिल्कुल सही। हत्ता यरुद्दुकुम, उस वक्त तक कि जब तक आप सबको फेर न दें। हाँ, तमाम को, तुमको माने फिर ये कुम कौन है? सारे अहले ईमान। अहले ईमान को। उनका ऐन मकसद ये है कि वो
وہ دین سے پھر جائیں، وہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں اور ان کے آبائی دین بت پرستی میں پھر داخل ہو جائیں گے، پھر حضرت بلال کو کیوں تکلیفیں دی جا رہی تھی اور دوسرے حضرت عمار کو کیوں تکلیفیں دی جا رہی تھی؟ محض اس لیے کہ وہ اگر دین سے پھر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی، ان کے لیے راحت تھی، آرام تھا، لیکن وہ اپنے دین پہ اتنے شدت سے جڑے ہوئے تھے کہ کوئی تکلیف بھی ان کو تکلیف نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن ان کا منشا یہ تھا وہ نہیں رکیں گے، ان کاموں سے نہیں رکیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑنے میں، حتی یردکم، یہاں تک کہ تم پھیر دیں۔ وہ پھر یہ وہ کون ہے؟ وہ یردکم، یہ وہی یزالون لڑنے والے جو پچھلے 5 کام کرتے چلے آ رہے یہ پلٹا دیں گے اور تم کو، کہاں سے؟ اہل ایمان کو پھیر دیں گے، ان دینکم تمہارے دین سے۔ اب یہ تم پھر سب کون ہے؟ یہ اہل ایمان، اہل ایمان ہے، ان دینکم، تمہارے دین سے جب پھیر دیں گے تو ان کا منشا پورا ہو گیا، ان کا پورا ہو جائے گا۔ ان کا منشا پورا ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں اتنی بلاغت اور اتنا پرمعنی کلام ہے کہ یہ تو کوئی بھی انسان کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کو دین پہ لے آئے یا دین سے پھیر دے، وہ تو صرف کوشش کر سکتا ہے، شیطان بھی یہی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اتنا پرمعنی لفظ یہاں پر استعمال ہوا، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی قوت رکھیں۔ ہاں، اگر وہ قوت رکھتے ہیں تو یہ کرے تک تم کو نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ وہ قوت نہیں رکھتے کسی کو دین پہ لانے کی، انبیاء بھی نہیں رکھتے وہ قوت، اور نہ کسی کو دین سے پھیرنے کی کسی میں قوت ہے۔ بالکل صحیح۔ جی جی۔ اس کے بعد ایک شرط یہاں پر رکھ دی، شرطیہ کلام آ رہا ہے، اگر ان میں اب یہ استطاعو جو آیا ہے اس کا روٹ ورڈ ہم کر لے کے خاموش ہو جاتے تھے پہلے، لیکن اب جو کلاس میں کر رہا ہوں اس میں یہ کیسا ورب ہے، اس میں سے روٹ ورڈ کے ساتھ کیا کیا اس کے اندر شامل ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم جمعے کے دن وہ ہفتہ اقسام کرے تھے، اس کے بعد اگر حیات رہی تو پھر ہم جو ہے مزید فیہ جو ہوتا ہے اس میں کیسے، اس کے کتنے باب ہیں، یہ جب تک سیکھیں گے نہیں یا کم از کم اس کا علم نہیں ہوگا تو یہ کیسے بنا، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں اضافت کیوں ہوئی، اس کا روٹ ورڈ ہے، استطاعت رکھنا، استطاعت اس سے کیسے بنا، یہ ساری چیزیں جب تک ہم وہ اس کو سیکھیں گے نہیں، وہ سب تو یوں سمپل کر دینے کے لیے اگر وہ استطاعت رکھتے یا طاقت رکھتے ہیں تو وہ یہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں آ رہی ہیں، کیسا نیسٹڈ اسٹرکچر ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی آیت ہے لیکن کتنے، پہلے تو ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اس میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑے گناہ ہیں جو کفار کر رہے ہیں، اور کفار کی کوشش یہ ہے اس سے رکیں گے نہیں جب تک، اور لڑائی سے رکیں گے نہیں، ان کا منشا کیا ہے؟ یردکم عن دینکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، لیکن یہ چاہنا ان کا صرف ارادہ ہے، لیکن ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، اس کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ حضرت بلال کو پھیر نہیں سکے، حضرت عمار کو نہیں پھیر سکے، اور بے شمار صحابہ تھے غریب۔ یہاں تک کلیئر ہوا؟ چل، اب اس کے بعد جو ہے یہ کامنٹری ہے، یہ کامنٹری ہے وہ من یرتد منکم عن دینہ، چلیے سب اس میں آ جائے گا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو بھی تو اسے پھر جائے، بس ابھی کامنٹری، وہ تو یہ انسان کے اندر ہے کہ اس کا نفس کتنا
مضبوط ہے اس کا ارادہ کتنا مضبوط ہے، وہ دین پہ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے کیسے پھر سکتا ہے یا نہیں پھر سکتا ہے. تو اب اس کے اوپر ایک کامنٹری ہے. اگر وہ کوشش کریں اور تمہارا ارادہ اتنا پختہ نہیں ہے تو ان کے لیے ایک وارننگ ہے. اور یہ کون ہے؟ صحیح اہل ایمان ہے، جن کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہے. حضرت بلال کے ایمان کی طرح نہیں ہے، حضرت عمار کے ایمان کی طرح نہیں ہے. جو تمام مومنین کو آج بھی یہ وارننگ ہے، آج بھی یہ وارننگ ہے کہ جو کوئی یرتد منکم، تم میں سے پھر جائے یرتد منکم، تم میں سے پھر جائے، ان دین ہی، یہ دین کون سا ہے؟ دین دین اسلام. اسلام. ٹھیک ہے، جی پھر جائے. اس کے بعد کلام کی بلاغت دیکھیے، پھر گیا، پھر توبہ کر لیا، پھر دین میں آ گیا، تو کتنی بار معاف کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک اور کنڈیشن یہاں پر رکھی جا رہی ہے. اگر فا کو آپ نکال دیں گے تو کیا بنے گا؟ آگے چلیے. یمت مطلب مر جائے، ہاں، کون مر جائے؟ جو پھر گیا. وہ ومن کون ہے جو پھر گیا؟ کون ہے؟ من. جی، جو یہ من ہے اسی کے ساتھ آگے یمتو، وہ مر جائے. اور وہ مر اور جو پھر گیا جائے کس حالت میں؟ سے پھری ہوئی حالت میں، ایمان کو چھوڑی ہوئی حالت میں. یہاں پڑھ کے بولیے. فہوا کافرن، اور وہ کافر ہو. اب دیکھیے نیسٹڈ اسٹرکچر، پھر اس کے اندر ایک جملے اس میں آ گیا، یم تت کی خبر دی جا رہی کہ وہ جی، ہوا، وہ پھر اس کا وہوا پیدا کافرن، ہو اور گیا، وہ اور وہ کافر. کافر بھی ہوگا. پھر گیا تھا، جی کافر ہو گیا، اور اسی حالت میں مر گیا. توبہ کر لیا، پھر دین میں آ گیا. وہ کتنی بار ہوگا، کیسا ہوگا، دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے. وہ فقہی مسئلہ ہے. وہ حالات کے لحاظ سے دین کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا. لیکن وہ اگر دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں مر گیا، فَيَمُتْ وہ کافر، وہ مر گیا کس حالت میں کہ وہ کافر بھی تھا. اب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہ تو کنڈیشنل ہے، اگر کوئی پھر گیا، پھرا نہیں، کنڈیشنل ہے نا، پھر گیا. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اسی حالت میں مر بھی گیا، مر بھی کفر کی گیا. حالت. تو اب اس کی خبر ہے. اس کی خبر کیا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اس کنڈیشن کا؟ تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ضائع ہو جائیں گے. حبتت، سارے اعمالہم، ان کے اعمال. ان کے عمل. اب یہ ان کون ہے؟ یہ فاولائکا، یہ اولئکا کون ہے؟ سب وہ جو پھر گئے. بس ختم. وہ من یرتد منکم عن دینہ، ایسے جتنے بھی ہیں جو دین سے پھر گئے اور یمت ہوا کافر، اور وہ مرا بھی کافر، بیچ میں توبہ کا بھی موقع نہیں ملا. تو ان کے لیے اگر ایسا ہوا تو پھر وہ لوگ سارے ایسے ہیں کہ ضائع ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال. کہاں پر؟ پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس دنیا میں اعمال ضائع ہونا کیا ہے، اور آخرت میں اعمال آخرت میں ضائع تو نہیں ہوتے. آخرت میں تو کوئی اعمال ہی نہیں ہے. یہاں غور کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا. پھر دنیا والآخرہ، صرف یہ غور کرنے کی بات ہے یا نہیں؟ اعمال تو آخرت میں ہوتے ہی نہیں نا. اعمال جو بھی ہیں وہ سب دنیا میں بھی ہے. مطلب جو اعمال اس کفر کرنے سے پہلے انہوں نے کیے تھے، ان کا بھی اجر آخرت میں ان کو نہیں ملے گا. اعمال دنیا میں جو ضائع ہو گئے، تو وہ جو اعمال انہوں نے ایمان کی حالت میں کیے تھے، کفر کی طرف لوٹنے سے پہلے کیے تھے، وہ اعمال بھی ضائع ہو گئے. they will not be counted. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد کامنٹری، اگر ایسے لوگ مر جائیں گے، ہو جائے، تو وہ لوگ کیسے ہیں؟
وہ اولئک وہ ہم اصحاب النار، وہ نار کے ہی لوگ، اصحاب النار وہ اہل نار ہی ہیں، اہل جہنم ہی ہیں، وہ اولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو صاحب نار ہے، جہنم کے رہنے والے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہر قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ کو گرامر چاہیے نہیں چاہیے، کم از کم قرآن کو اس میں ایک ایک پیس کیا ہے، نیسٹڈ اسٹرکچر کیسے بنا، کتنے جملوں سے مل کے ایک میسیج آ رہا ہے، وہ اگر ہم دیکھ سکیں تو وہ ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ اور جس کو تھوڑا بہت گرامر سمجھ میں آ رہی ہے وہ گرامر سے بھی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سونے پہ سہاگا ہوگا، ہے نا؟ اب اس کے بعد آخری ہم فیہا، ہم فیہا خالدون، وہ ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے فیہا، وہ ہم جو ہے صرف وہ کے لیے، انہی سب کے لیے جو پیچھے ملائکہ تھے، فیہا اس میں ہے، اب یہ یہاں کس کے لیے ہم فیہا خالدون؟ جسے ہا جو ہے وہ نار کے لیے، ہاں، فیہا نار میں رہیں گے۔ یہ اصحاب النار ہے، یہ نار کے لیے ہا ہے، اور جی وہ یہ پھر یہ جملے اسمیہ ہو گیا، نیسٹڈ کتنے جملے اسمیہ آ گئے، جس سے خبر دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کوئی کرے گا تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو اعمال کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، اس کے لیے جہنم ہے، اور اسی جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ خالد تو ہمیشہ ایک رہیں سب سے بڑا سبق اس میں ہم کو کیا ملنا ہے، اب ملتا ہے، بولیے آپ، what is the main lesson that we have to learn here in this ayah؟ سر اس کی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے ایمان اور اپنی جتنے بھی اعمال ہیں ان کو بچائے رکھنے کے لیے بس کوشش اللہ کرنی۔ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو آخر سانس تک بچائے رکھے، کہ بالکل اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اور ہمارا ہم دین کے خلاف، تو بالکل ایسا کفر تو کوئی نہیں کرتا، لیکن بعض احکام کی کھلی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ بھی دین کی توہین ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا، اتمم بالخیر، اتمم بالخیر، کہ ہمارا اختتام اور ہماری موت جو ہے وہ بالکل خیر کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، اور ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو صحیح سلامت لے جانے کی توفیق ہو ہم کو۔ آمین ثم آمین۔ بس یہی میسج ہے۔ تو کم از کم ایسا اگر پڑھیں، یقیناً گرامر سے بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ذاتی کوششوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ میں کوئی چیز، کوئی بھی آپ کو ٹیچر ہے تو وہ گھول کے نہیں پلا سکتا، کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کو گھول کے پلا، unless and until everyone tries، اور یہ توفیق بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کو ہوگی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب رہا جو بھی ہے، تفسیر بھی کئی قسم کی ہے، لیکن آج ہم کو اس سے سبق یہی لینا ہے کہ ایک تو قتال کے بارے میں اس آیت میں ہے، مضامین کتنے آگے، اور اس کے بعد جو لوگ یہ کوشش، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، حکومتیں ہیں، کہ انسان کو ان کے دین سے، مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی ہے، اس میں مشکلیں بھی آتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک وارننگ آج کے لیے بھی ہے کہ ان مشکلوں سے پریشان ہو کے اگر کوئی اپنے دین کو، اسلام کو چھوڑ دیا، یا بعض چیزوں کو اپنا لیا، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا دین کی، اور اسی حالت میں مر گیا، تو اس کے لیے جو وعید آئی ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایمان کی حالت میں بھی جو نیک اعمال کیے تھے اس میں کوئی عمل کاؤنٹ ہونے والا نہیں، کوئی عمل کاؤنٹ ہونے والا نہیں، بلکہ ایسے تمام لوگ جو جانتے بوجھتے کھلم کھلا دین کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں یہی ہے، اولئک اصحاب النار۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے کون کیسا ہوگا، لیکن اللہ نے وعید تو نازل فرما دی کہ اگر ہم دین سے پھر جاتے ہیں یا دین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جہنمی ہیں، اور ہم فیہا خالدون۔ ٹھیک ہے، ہم کو دیکھیے کہ اب
ہمارے پاس کل 10 کلاسز باقی ہیں، ایک آدھ چھٹی بھی آ رہی ہے اس میں نیکسٹ ویک، اسی ویک میں، اور اب ہم کو کم از کم یہ سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ، اس میں 22 آیتیں باقی رہ گئی ہیں، 242 ہیں، ہم 217-20 کے قریب ہیں، تو وہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے. اس کے باقی گرامر وغیرہ اپنے طور پہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے. آئی تھنک فی الحال اتنا. واٹ اباؤٹ یو ڈاکٹر عباسی؟ از دس آیت کلیئر؟ سر صرف ایک بات اور کر لوں میں معذرت. سر آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو النار ہے، النار، اس میں مخصوص کیا تھا شاید یہ اسپیسیفکلی، جیسے یہ کفار ہیں جو کبھی باہر نہیں آئیں گے، تو آپ نے اس النار کو بھی مجھے یاد ہے کہ کہا تھا کہ ویری گڈ. یہ نار، النار وہ ہے جو ان کے جلنے سے بنے گی، ہے نا. ایک وہ ہوتی ہے جو نار میں ڈالا جائے گا، اس کے بھی کئی طبقے ہیں، یہ ایک بار سمجھا دیا تھا، ہے نا. دیٹس گڈ، دیٹس گڈ، آپ یاد رکھیں. جی بالکل سمجھ آئی ہے، اور بہت اچھی سمجھ آئی ہے، دانش نے بہت اچھی طریقے سے کی ہے. چلیے اب اب چلیں گے آگے، تھوڑا سا ہم کو اسپیڈ بھی بڑھانا ہے. پہلے نافذ جو جمعے کے دن کرے تھے وہ بھی آیا یزادونا میں. ہاں، یہ ذرا تھوڑا سا اپنے طور پہ بھی کچھ کرنا ہے. آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ڈو ایوری تھنگ. ہم کو خود سے بھی تھوڑی محنت کرنا ہے. اب یہ سب کرتے رہا تو کچھ ہوتا نہیں آگے، اور پھر اس میں کہاں کہاں ہے، کیسے استعمال ہو رہا ہے. اوکے، یہ کیوں ہو گئی ایسی؟ ویئر از اٹ؟ سر ایک سوال ہے. جی، یہ 2 بار اکبر آیا نا، والفتنۃ اکبر من القتل، تو اکبر اور اس سے پہلے بھی کبیر. منہ اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، 2 طرف آ گیا ہے. کبیر سے اکبر بنانا سر، یہ کبیر سے اکبر سپرلیٹو ڈگری، تو یہ تفضیل میں آتا نا، تفضیل یہ پڑھے نہیں ہم. جو نہیں پڑھے اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جو پڑھے اس کی تو فکر کرو. وہ ابھی بہت سی چیزیں نہیں پڑھے، لیکن فی الحال تھوڑا سا قرآن بھی سمجھیں گے، وہ پڑھتے رہیں گے تو ایک ایک چیز خود ریوائز کریں گے. زندگی میں ایک بار تھوڑی قرآن پڑھنا ہے. قرآن تو پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے. ہر بار جب پڑھیں گے تو اس میں معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. چلیے، یہ بہت ہی سمپل چھوٹی سی آیت ہے. یہ کنکلوژن ہے 216-17 کا. اس کے لیے جہاں پر بھی قرآن میں یاد رکھیے کہ ڈراوا آتا ہے، اس کے فوری بات یہ قرآن کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے ساتھ انسان کو مایوس نہیں چھوڑتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ اس میں بشارت کی آیتیں بھی آتی ہیں. بشارت کی آیتیں بھی آتی ہیں تاکہ انسان کو خوشی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ 2 آیت، پچھلی آیت میں خاص طور سے بہت بڑا ڈراوا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بشارت کی آیت ہے. یہ بشارت کی آیت ایک ہو گئے کون ہے؟ ڈاکٹر قاضی آپ کر سکیں گے؟ کین یو ڈو اٹ؟ جی بسم اللہ، میں ٹرائی کرتی ہوں. چلیے، ٹرائی کر رہے ہیں سب لوگ، اور کیا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. سبیل اللہ، ویری گڈ، کما سبیل اللہ. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. یہ جو پچھلی آیت تھی وہ کہہ کے تھی
وہ ڈراوے کی آیت تھی، ہے نا. اس یہ میں اگر دین سے پھر گیا تو اس کا کیا. اب اس کے پوری قرآن میں اب جہاں بھی پڑھیں گے، جہاں کوئی ڈراوے کی سخت آیت آتی ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو بشارت یا تسلی کے لیے بھی ایک آیت آ جاتی ہے، تو یہ اسی گروپ میں ہے. لیکن وہ جو اصحاب النار کا ذکر ہے، اب یہ وہ دوسرا گروپ ہے جن کے کردار کا یہاں پر حوالہ ہے. اب اس میں آپ نے کیسے کہاں تک کیا کیا خصوصیات کس کی بتائی گئی؟ سب سے پہلے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ indeed الذین آمنوا, those who believe. There you are, those who believe. One thing. اور دوسرا والذین, and those who hajaru, immigrated, immigrated, wajahadu, and strove fi sabilillah, in the way of Allah. ویری گڈ ویری گڈ، ہے نا. اب یہاں پر کتنے کیریکٹرسٹکس ہیں اور کس کے ہیں؟ واٹ کیریکٹرسٹکس آر مینشن ہیئر اینڈ اباؤٹ ہوم؟ اب یہ بلیورز کی بات ہو رہی ہے کہ indeed بلیورس کی بات ہو رہی ہے، ان کے بے شک کیریکٹرسٹک کیا بتائے جا رہے ہیں؟ ان کے یہ بتائیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے نمبر ایک، مائگریٹ کیا ہے. نمبر ایک یہاں جیسا ہے ویسا بتائیے. نمبر ایک، اچھا سو believers یس. who migrated نمبر and نمبر ٹو مائگریشن، ہجرت. ہجرت. تھرڈ جو اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کیا یا اسٹرگل کیا. اسٹرگل، یہ پوری زندگی میں بھی اسٹرگل ہے، نفس پہ کنٹرول کرنا بھی ہے. اس زمانے میں جہاد بھی ضروری تھا، وہ جو لوگوں لڑنا یا لوگوں وہ ہے. لیکن یہ آج تو ہم کوئی جہاد نہیں کرتے ہیں. جہادوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ایک بڑا مضمون ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ. یہ وہ جہاد نہیں ہے کہ بالکل اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بالکل فرض تھا، صحابہ کرام کے لیے. لیکن آج کے اگر ہم دیکھیں گے تو آج کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں. تو کوئی اور تحریک میں ہم شریک نہیں ہے کہ جاؤ معصوموں کو سوسائڈ بم لگا کے اڑا دو، استغفر اللہ نعوذ باللہ. بلکہ یہ اپنی نفس کو کیا کرنا ہے، روکنا ہے. صرف اللہ کے راستے پہ چلنے کے قابل وہی کام کر لیا تو جہاد ہوا. یہ تین کیریکٹرسٹک بتائے کہ اس کے والذین آمنوا، یہ دیز آر دا پیپل who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and the book of Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ کیا کیے؟ وہ جہاں پر بھی ان کو تکلیف ہے وہاں سے ہجرت کی ہے. یہ صاحب اب مختلف اس کی تفاسیر ہوں گی تاریخی لحاظ سے، اس وقت جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے. یا یہ ہجرت بھی ایسی چیز ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال میں جانا بھی ہجرت کہلاتا ہے. یعنی ہم کسی ایسے حال میں ہیں کہ اس کو بہت سی چیزیں ہم کو انوالو کر رہی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، مقام کو تبدیل کرنا، اپنی حالت کو بدلنا، بہتر آج سے کل کو بہتر بنانا. یہ ساری چیزیں آج کے لحاظ سے یہ جو ایمان بھی لایا اور یہ ایک حالت سے بہتر کی حالت. انسان کا، مومن کا تو یہ حال ہے کہ ہر دن اس کا کل سے آج بہتر ہو. یہ نہیں کہ کل سے آج بدتر ہو، نہیں، بہتر ہو. اور اس کی کوشش اللہ کے راستے میں ہمیشہ جاری ہو کہ ایک دن خوب دل بھر کے عبادت کر لیا، پھر دوسرے دن سو غائب ہو گیا. ایسا نہیں. استقلال، نفس کو کنٹرول کرنا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، جو اللہ کا راستہ اللہ نے بتایا اس پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنے نفس کو روکنا. یہ کیریکٹرسٹک بتائے ایمان والوں کے.
इन الذین آمنوا اب اس کو صرف اگر ہم تفاسیر دیکھیں تو یہ پورا اس زمانے کے جو صحابہ تھے جو ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، تو دیٹ ول بیکم اے ہسٹوریکل پارٹ آف دا قرآن. لیکن ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے، ریفرنسز تاریخی ہو سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. تو یہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، قیامت تک بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کے لیے یہ تین کام یعنی کہ وہ ایمان بھی لائیں گے، ہجرت بھی کریں گے اور اللہ کے راستے میں کیا کریں گے. ویری گڈ. جہاد جی آپ نے یو پٹ اٹ ویری رائٹلی ویری اپروپریٹلی کہ اس زمانے میں مائگریشن اور جہاد لٹرل سینس میں تھا، اور ہمارے زمانے میں اب جو ہے وہ ذرا مختلف سینس میں ہے، لیکن دس از واٹ وی نیڈ ٹو اسٹرائیو کہ ٹوڈے شوڈ بی بیٹر دین یسٹرڈے کانسٹنٹلی ان وے آف اللہ. اینڈ دین جہاد ہمارے لیے تو نفس کا جہاد ہی بہت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہر چیز جو غلط ہے اس کو چھوڑنا ہے اور جو صحیح ہے اس کو اپنانا ہے. دیکھیے کتنا ضروری ہے. اب یہ میں کبھی اپنے گرینڈ چلڈرنس کو اگر یہ کہوں یہ قرآن کی آیت پڑھاؤں تو واٹ اباؤٹ دس آیا دے ول آسک می ویئر از دیٹ جہاد حاضرو کہاں جہاد کرنا ہے، امریکہ سے نکل کے کہاں جانا ہے نا، اور پھر وہ ہجرت کہاں کرنا ہے، جہاد کہاں کرنا ہے. دس از واٹ از دا نیڈ آف ٹوڈے. آج کی ضرورت یہ ہے کہ یہ حاضرو ایک حالت آج کی ہے مومن کی، کل اس سے بہتر ہو. کل دیکھا کس نے، لیکن کل اگر مل گیا تو وہ آج سے بہتر ہو مومن کا، اور اس کا نفس آج جتنی غلطیاں نفس سے ہوئی تھی کل اس میں بہتری آئے اور اللہ کے راستے کی طرف وہ چلے. دس ول بی دا میننگ فار ٹوڈے. آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی جو صحابہ کے ریفرنس ہے، جو ریفرنس سے رائے سے تفسیر ہوتی تھی، یقیناً اس وقت کے لوگوں کے لیے مکے سے مدینہ جہاد کرنا، ہجرت کرنا بھی ضرورت تھا، لوگوں سے دین کے لیے لڑنا بھی ضروری تھا. It's not any organization that asks us to sacrifice our life and kill thousands or hundreds of innocent life. That's not jihad. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ کیریکٹرسٹکس بتا کے یہ بشارت دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور یہ چوتھی چیز واٹ از اٹ؟ کمان آپ بہت اچھا جا رہے ہیں، یو آر لرننگ سم تھنگ اینڈ ڈوئنگ اے گڈ جاب. ہاں واٹ از دس؟ اولائکا دوز یرجونا دے ہوپ رحمت اللہ. ایسے معلوم کر لیا آپ. دیکھیے ہوپ، دیکھیے یہاں پر ہم کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا کہ یہ دو روٹ ورڈ ہیں. ایک رجا ہے، یہ رجا کون سے قسم کا ورب ہے؟ رجا کون سے قسم کا ورب ہے؟ 100% آپ بولیں گے، مجھے یقین ہے آپ کے اوپر. جی یہ اس میں رجا میں آپ کی حرف علت آ گئی. علت کون سا لفظ ہے؟ علت کون سا لفظ آ گیا اس میں؟ راجا میں حمزہ آئے گا. کچھ بھی نہیں ہے. را جا آ، رے جیم این تو اچھا ٹھیک ہے. نہیں ہے. ہاں صحیح ہے جی. را جا آ ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ کون سا ورب ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بول سکتے ہیں 100%. مطلب کون سے باپ کا پوچھ رہے ہیں؟ باپ نے کون سی قسم ہے ایک بہت تفصیل سے کرے نا، ہم ابھی حال میں کمپلیٹ کرے ایک قسم، اس کے 6 قسم کے باب ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ کنفیوز ہو رہے ہیں ہم. جی مجھے نہیں میں 100 کیا 500% شور ہوں کہ آپ اس کو بتائیں گے. یہ جو 3 حروف ہیں، یہ 3 جو لیٹرز ہیں، یہ پورے الگ. جی میں آپ سمجھیے. راجا یہ آپ کی 3 لیٹرز ہیں، تو یہ ثلاثی
हाँ मुजर्रद और सही, ये सलासी मुजर्रद सही। ये चीज आपको याद रखें, रजा है, लेकिन ये जो यर्जूना है ये वो रजा नहीं है, ये वो रजा नहीं है, बल्कि एक और वर्ड होता है, वो है रजा। इसमें हमजा आता है, रजा आखिर में है ना, ये आखिर में ये जो है वीक वर्ड, इसके मायने बिल्कुल अलग होते हैं। इसके मायने ये रजा मायने लौटना, किसी का इंतकाल हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। ये रजा के मायने होप। अभी आपने तर्जुमे में तो सही किया, लेकिन यहाँ पर इसको कौन से वर्ड से निकला? मैं समझी वो वाला। हाँ, ये सो वो लोग जो उम्मीद रखते हैं, यरजूना, किस बात की उम्मीद रखते हैं? मर्सीफुल, अल्लाह की रहमत। ये एक ही वर्ड है या दो वर्ड है? रहमत की या रहमतुल्लाह? ये रहमतुल्लाह क्या है? रहमत अल्लाह ही, अल्लाह की रहमत, तो ये मजाफ मजाफिल है। वेरी गुड, ये मुजाफ मुजाफिल है। ये चीजें आपके जहन में काम करती रहेगी व्हेन यू रिसाइट कुरान, रीड कुरान। ये मुजाफ मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है, ये मिलके एक ही। और वो किस चीज की उम्मीद करते हैं? यरजूना रहमतुल्लाह। और वो या क्या है इसमें? फिर आगे वल्लाहु या क्या है? गफूरुर रहीम। या क्या है यरजूना में? एंड जी, यरजूना यरजूना में में या क्या? या थर्ड पर्सन, इट विल क्या है? रिप्रेजेंटिंग थर्ड। इसमें दो चीजें हैं। इसमें यर्जुना में क्या दो चीजें हैं? जी, एक वर्ब है और प्रीफिक्स भी है और वाव नून भी है, तो प्लूरल। तो ये बता रहा है थर्ड पर्सन और वाव नून बता रहा है प्लूरल। तो इसमें क्या तो दो इसमें चीजें बोलेंगे हम? फाइल और फाइल और फेल। वेरी गुड, फाइल और फेल। फाइल वो फेल। और वो यर्जुना आया तो फाइल एक है, दो है, तीन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जी, थर्ड पर्सन प्लूरल। हाँ, और वो उम्मीद भी। अब वो कौन है ये यर्जुना? कौन है ये? एक दो तीन, ये सारे खुसूसियात उनके अंदर है। जी, ईमान ये भी वो लाए, क्वालिटीज जो ईमान लाए, जो वजाहत। हिजरत किए, तो अब ये, जिहाद और किए। उनकी चौथी खुसूसियत ये है कि वो उम्मीद भी रखते हैं किस बात की? अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखते हैं। बस और अब उसके बाद यहाँ कंक्लूजन है, और वो क्या है कंक्लूजन? ये पढ़िए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, एंड अल्लाह is forgiving and most merciful. Forgiver and merciful. यस, मर्सिफुल। अब ये जुमला जो आखिर में कंक्लूडिंग जुमला है, ये किस किस्म का जुमला होगा? मुझे 500% यकीन है, आप बताएंगे। अल्लाहु गफूरुर रहीम। वल्लाहु गफूरुर रहीम जो है, ये मेरे यकीन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जुमले नहीं, जुमलिया इस्मिया ही होगा। वेरी गुड, मेरा यकीन देखिए कितना पुख्ता है। जुमला इस्मिया है। वल्लाह का क्या मुकाम है? वल्लाह जो है वो मुब्तदा। वेरी गुड, मुब्तदा है। और गफूरुर रहीम क्या है? उनकी सिफात हैं, सिफात है। और है क्या उसको? मुब्तदा है तो जो बाद में आएंगे खबर है। उनकी खबर है। बस ये दोनों जो है, गफूर सिफत नंबर 1, सिफत नंबर 2 अल्लाह की। यहाँ के एक 3 आयतों में एक मजमून का, इसमें क़िताल की भी बात हो गई, और जो महीने हुर्मत वाले हैं उसमें लड़ने की बात, उससे बड़े और क्या गुनाह हैं जो वो कर रहे थे मुशरिकीन, उसकी भी बात हो गई। और जो भी उनके ट्रांस में आके, उनके दबाव में आके अपने दीन से फिर जाएगा, उसका भी हाल बयान कर दिया कि उसके दीन ईमान की हालत में जो अमाल हुए वो भी हबत हो जाएंगे। और उसके बाद
یہ اس میں کنسولیشن ہے سب کے لیے، آج کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے بھی. جو بھی ایمان لائیں گے اور اپنے آپ کو ہر دن درست کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ نفس کا جہاد بھی کرتے رہیں گے. اور چوتھی چیز یرجون رحمت اللہ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتے رہیں گے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ اسمیہ سے ہم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ سب کریں گے تو یہ ضرور یاد رکھو کہ واللہ غفور الرحیم. وہ عطف ہے نا. یو ڈیڈ اے گڈ جاب، یو ڈیڈ اے گڈ جاب. ایسے ہی اگر سب لوگ کوشش کریں اور تھوڑا منہ کھولیں، مجھے بھی بتائیں کہ آپ کیا سیکھے ہیں کیا نہیں سیکھے ہیں، تو آئی ول بی سیٹسفائڈ. ورنہ میں تو ہر دن تھوڑا سا ہوپ بڑا مایوس ہوتے جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے، میں کیا پڑھا رہا ہوں، کس کی سمجھ میں آ رہا ہے، کس کی دین I will be happy that people are learning and this will be beneficial for them. Now, I think, is it clear? سر ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور پوچھ، سوالات پوچھیے. سوالات پوچھنے میں کوئی نہیں ہے، مگر اللہ میاں کیا کریں گے میرے سے نہیں پوچھیں. جی سر وہ نہیں پوچھوں گا بلکہ میری ذہن میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز پوچھتا ہوں، یہ جو یہاں پر الگ سے مینشن کیا ہاجرو، اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہے؟ کیونکہ آمنو تو وہ سارے لوگ ہیں جو انصار بھی ہیں اور جو مہاجرین بھی ہیں، ان الذین آمنو، تو ہاجرو کو الگ سے کیوں مینشن کیا گیا یہاں پہ؟ اچھا سوال ہے، نمبر 1. چلیے دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال جو میرے ذہن میں تھا کہ جب یہ پوری باتیں کر کے یہ بھی فرما دیا کہ یرجون رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، تو اس کے بعد واللہ غفور الرحیم میں ایسے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں رکھنی ہے، اعمال کو تو چھوڑ دیں گے، اللہ اعمال سے ہٹ کے غفور الرحیم ہے. کیا یہ سینس ہمیں لانی چاہیے ساتھ اس میں؟ جی، اس کو آپ کیوں خواہ کے کنفیوژن میں کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے آپ کا سوال نمبر 1، آمنو والذین ہاجروا کیوں آیا، جاہدوا کیوں آیا؟ یہ کوئی بھی چیز کا بیس یہ ہے، ہر عمل کا بیس یہ ہے. اگر کسی کا ایمان ہی نہیں ہے، اور کوئی جو یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، سب کے سب جو ہے گناہ غلط کام کرنے والے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے بھی بہتر اچھے انداز میں کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کاموں کی قبولیت کا جو مین فرسٹ کنڈیشن ہے، جو بیس ہے، وہ آمنو ہے. تو دس ول بی دا بیس فار اینی ریوارڈ. یعنی پہلے کسی چیز کے لیے آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا. آپ جب رجسٹر ہو جائیں گے تو پھر اس کے تمام جو مفادات ہیں اس کے آپ حقدار ہوں گے. اف یو آر ناٹ رجسٹرڈ، آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی سے نہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے گا، نہ ایم اے کی ڈگری دے گا، نہ میتھمیٹکس میں کوئی چیز دے گا. And first we have to register. We should be a student of UT Tyler, then continue our study and do our job and present thesis. اس کے بعد جو ہے اب ڈاکٹر وہ آپ کو دے گا. اگر کوئی ہے ہی نہیں اور وہ سب کر لے گا، بلا میں سب کر لیا، I want a degree from the university, he will not get it. اسی طرح جو سب سے پہلی چیز ہے جو رجسٹریشن ہے، وہ رجسٹریشن ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہز لاسٹ میسنجر اینڈ دا بک اینڈ آل دا پریویس بکس اینڈ آل دا پریویس رسول اینڈ انبیاء، ہے نا. آمنت باللہ وہ کتبی و رسولہ، وہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی چیز کاؤنٹ ہوگی، ایکسٹرا ایوارڈ اگر جو ہیں وہ اس کے لیے ہے. اگر وہی نہیں ہے، رجسٹر ہی نہیں ہے، تو یہ سارے، اگر وہ کوئی کافر ہجرت کرتا ہے یا پھر کوئی دوسرا آدمی جو ہے اپنے آپ کا آج سے کل بہتر بناتا ہے،
تو یہ دنیا کے لیے ٹھیک ہے، اس کو مل جائے گا اجر، اس کو جو بھی دینا ہے اللہ دے دیں گے. بٹ دس از دیر از نو ریوارڈ ان دا ہیئر. دا ویری فرسٹ تھنگ از ہیئر والذین آمنوا، اینڈ آفٹر دس یہ اور ہزاروں اللہ کی رحمت کی بھی امید کرنا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جتنی نیکیاں ہیں وہ سب آ سکتی ہیں قرآن میں، ایک ساتھ ایک آیت میں ساری نیکیوں کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو اس سے ایسا نہیں، یہاں تک اور وہ اللہ سے اچھی امید بھی رکھتا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں تو اللہ سبحانہ الزام نہیں کرتا، امید رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے اچھی رحمت، اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے. یرجونا. اب اس کے بعد یہ چیز ایک حقیقت ہے جو انٹرنیشنل ہے، اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو جب ان عمل کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ بالکل الگ جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹس اے فیکٹ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریویلڈ ہے نا. یہ ایک بشارت ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ اگر اس کو کوئی چیز میں آزماتے ہیں تو اس کے انعامات اور اس کے صبر کے وجہ سے اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں. جو بھی ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. آپ کے 2 سوالات کے جواب مل گئے یا کہیں اور تشنگی ہے؟ جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح. چلیے اب یہ تھوڑا سا ہم آگے دو آیتیں تیزی سے کرتے جائیں گے. نیکسٹ ٹائم 1-2 آدمیوں سے، آج تو ہم ماشاء اللہ 2 آیتیں کرے، 16 17 18 کرے، اور تھوڑا 20 کم از کم رمضان سے پہلے دوسرا پارہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ہر ایک اگر اپنے طور پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ کے آئے. 5 منٹ میں بتایا کہ کوئی زندگی نہیں ہے اگر ہم قرآن کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے 5-10 منٹ، جو بھی 5-10 منٹ نکالے گا، 1-2 آیتوں کو دیکھے گا، ہی ول سکسیڈ انشاءاللہ. یہ ہم کریں گے. اور پھر یہ these 2 days, Wednesday and Thursday's classes, there will be holiday because of the Shab Mehraj. ایک ٹیوزڈے کی ایوننگ کلاس will be sorry ٹیوزڈے نہیں، وینسڈے شام میں، وینسڈے اینڈ تھرسڈے. وینسڈے ایوننگ کلاس and Thursday afternoon class. There will be holiday for these 2 classes. Inshallah, Hayat Retu we will see on Friday, and we will complete the other categories of norm 7 ہفتہ اقسام میں سے ایک کرے تھے. اوکے چلو. ابھی فرائیڈے کوئی ہوم ورک ڈیو ہے یا وہ پورا ہفتہ اقسام ہونے کے بعد؟ نہیں وہ اس کا میں دیا تھا نا، وہ ایک کون سا دیا تھا، اکلا کا گردان 2-3 آدمیوں سے سنوں گا میں، ماضی مضارع لکھا ہوا سنا ہے. وہ نہیں ہے، میں آپ کو بھیجنے کا بھی کچھ ابھی نہیں، وہ پورے ہفتہ اقسام ختم ہونے کے بعد بھیجنا ہوں. جی چلیے یس دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ تو قبول کر دے، جو ہم نے پڑھا سمجھا اس کو ہمارے لیے ذہن نشین کر دے، ہمارے لیے آسان کر دے، اس کا سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، اور ہمارے ایمان کو اور اعمال کو حفاظت کے ساتھ تو آخرت میں لے جا. ہمیں ایمان کی حالات میں موت دے دے. یا اللہ پاک تو ہر کام میں آسانی کر دے، جو مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کی مشکلات کو دور کر دے. مبارک مہینے آ رہے ہیں، اللہ پاک رمضان مبارک نصیب فرما دے، اس کی عبادتیں اور رحمتیں نصیب فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک تو اس کو معاف کر دے. ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے، حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن جو کوشش کرتے ہیں اللہ پاک تو اس کو قبول فرما. اور
آخرت میں ہمیں اس نجات کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.